ناظرین، داستان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ تمام ویڈیوز دیکھیں۔ پچھلی تمام ویڈیوز آپ پلے لسٹ میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا۔ یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانہ کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا، اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ نبوت کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بول چال بند ہو چکی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کے قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شہ سوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا۔ خالد کو جنگ و جدال اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا۔ وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخا تھا۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی، لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت بڑا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا۔ مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز ایک چتر سوار آتا نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جس کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔
مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہند نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا، پھر بولی، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جنگی قیدی ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا۔ اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے بیٹے اور خامد ابو سفیان سے کہے تھے، میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں۔ ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ اور میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گھرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا۔ خالد نے کہا، ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کے سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میدان جنگ میں میں کہاں رہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے سردار نے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے ایک روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اسے تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے
اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے سے واپسی کا راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس